نمل از قلم نمرہ احمد من الماس رابع ملکہ دادم حصہ دوم۔ ابھی تو دن میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، یہ بعد میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریک سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پر ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئیں اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا ہجوم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ، 3 دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھیں، نوٹس، تصاویر، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پر لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دھری تھیں اور کچھ جدید حالات، 2 مزید لیپ ٹاپس۔ زمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سالوں سے؟ زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیواروں تک گئیں۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصاویر تھیں، کچھ کو تو وہ جانتی تھی۔ جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، ASP سرمد شاہ، وارث قاضی کا باس الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بخاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، اس کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویر پہ نظر مرکوز کیے آگے ہوئی۔ تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری؟ اس نے تصویر کے نیچے لگے کاغذوں پر نظر دوڑائی۔ وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی؟ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے؟ زمر کہتے کہتے چونکی۔ تم انتقام پلان کر رہے تھے؟ فارس طاہر غازی نے اثبات میں سر کو ہلایا۔ اب وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا، اور یہ لوگ؟ وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپاں کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہیں؟ جیل کے ساتھی۔ زمر نے اچھمبے سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا تو یہ تمہیں آگے لگا دیتے۔ یہ تمہارے غصے اور جارحیت کو استعمال کرتے تھے، مگر یہ لوگ، ان کا تمہارے اس انتقام سے کیا تعلق؟ آپ کو کس نے کہا یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی بی، کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرائے پھڈوں میں کود پڑوں گا؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا۔ اوہ! لب بے اختیار سکڑے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنلز، اسمگلرز، کرایہ کے قاتلوں اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کے مسئلے سلجھائے ہیں، ان پہ احسان کیے ہیں، ان کی کمزوریاں بھی جانی اور ان کی طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پر ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں۔ مجھے باہر کے مگرمچھوں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے۔ بالکل۔ اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ الجھن تھی۔ مگر ان لوگوں نے؟ ڈاکٹر ایمن، ASP وغیرہ کی تصاویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے، اور اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا
اور بہت تحمل سے بولا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کریں گی تو میں دہراؤں گا نہیں، اس لیے ابھی دھیان سے سنیے۔ سنجیدگی سے چبا چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، نہ آپ پر گولی چلائی تھی۔ ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، سنیں، مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میری کار سے برآمد ہوئیں تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل پہنچا دیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ زمر کا سر خود بخود اثبات میں ہلا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پر کیا گیا؟ کیا اس سائیکائٹرسٹ کو حق تھا کہ میرے پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی۔ نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا وہ مجھے 9 10 ماہ بعد کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس گردن ہلائی۔ تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا، بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، اور مجھے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھوں میں تپش بھر گئی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیل جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا، اور میں اپنے انتقام کا ضرور پورا کروں گا۔ میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب ان لوگوں کو دینا ہوگا۔ پراسرار اسٹور روم میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد وہ بولی، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنے کیے کا حساب چکائیں گے۔ زمر نے ایک گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ گہری سوچ میں دکھائی دیتی تھی۔ تمہیں جیل سے نکلے 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں۔ میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا۔ 2 چیزیں، اب کے قدرے نرمی سے بتانے لگا۔ پہلی، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا، پیسے چاہیے تھے۔ امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا، اسی میں لگا تھا۔ اور دوسرا، مجھے ابھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا۔ آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے تھے، تو پھر کون ہے جو میرا دشمن ہے، جس نے مجھے جیل بھجوایا اور باہر نہیں نکلنے دیا؟ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا۔ زمر نے اثبات میں گردن ہلائی۔ کسی نے تو مجھے ایسے پھنسایا تھا نا کہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ زمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ اس سے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کی ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں، یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برد کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سعدی کی گمشدگی سے جڑے ہیں۔ جب وہ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس ہسپتال میں اس کے کام کا بندہ کون ہے۔ اس کی بیوی کو پہلے استعمال کر چکے تھے، سو انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو ہسپتال بھیجا۔ وہ آیا اور اپنا کام دکھا گیا۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ایمن کا شوہر ہے تو میں بے بسی اور غصے سے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی۔ کیا سعدی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں۔ فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے بولا، وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں اس کمرے کو لاک کر دیا تھا اور خود باہر والی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ وہاں چند کاغذ لگا رکھے تھے۔ زمر نے مڑ کر دیکھا، وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی تھی۔ وہ یہی سمجھا، میں صرف ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی،
میں اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھا شاید جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سادی تھا، آپ کی طرح تھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتا ہے اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا۔ سر جھٹکا، ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑ آیا ہوگا اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے گا فلاں فلاں ملوث ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا۔ تلخی سے پھر سر جھٹکا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا۔ مگر میں، زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا، میں سعدی یوسف نہیں ہوں، میں فارس غازی ہوں۔ میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ تم اس لیے ڈاکٹر والا معاملہ ڈیلے کر رہے تھے کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ تم ان کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ بالکل، اور تمہیں معلوم تھا میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اسی لیے تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکیں، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا تھا۔ ذرا سے شانے اچکائے۔ اسی لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگے، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ٹال دیا۔ ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی حنا یا ندرت بھابھی یا سعدی پہ غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے سے بات کرتے نہیں کی، صداقت کو بھی نہیں جھاڑا۔ تو میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے۔ تم اتنے غصہ ور ہو نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھیں اور تم اپنا کام کر جاؤ۔ اور تم نے دیکھا وہ ASP تم سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھیں۔ واٹ ایور، اس نے شانے اچکائے، پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ تو اب تم چاہتے ہو ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں۔ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ نہ شامل ہوں تو آپ کی مرضی۔ ہاں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر دیوار کو دیکھتی رہی۔ اگر تم سعدی کو واپس لے آؤ تو میں سب کچھ کرنے پر تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ جب جیل میں تھا میں اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک شخص تھا جس نے میری بات پر اعتبار کیا تھا اور جس نے مجھے باہر نکالا تھا اس قید سے، وہ تھا سعدی، اور میں اسے واپس لے کر آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ زمر بی بی، وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا۔ آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے بحث نہیں کریں گی۔ چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال، اور وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی ہے؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے ہی بھیجا تھا۔ فارس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میرا نمبر ان میں کون سا ہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ نہیں پایا۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا، جب سعدی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، میں بھی تبھی آپ سے حساب لوں گا۔ اور اس نے صرف اپنی انا کے باعث وہ کہا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ سر ہلا کر گہری سانس لیتے بولی، ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا، مگر آج سے
میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کام کرتے ہو۔ کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو تو کم از کم مجھے تمہارے طریقوں کا علم تو ہو نا۔ قطعیت سے کہتی وہ مڑ گئی۔ فارس خاموشی سے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا رہا۔ تہہ خانے میں ایک دم اداسی چھا گئی تھی۔ اب جو چاہیں بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے۔ پیڑ اکھڑے تو کہاں بار در گر ہوتے ہیں۔ ان سے سینکڑوں میل دور اس کمرے میں مقید سعدی یوسف بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں، جبکہ وہ بار بار اوپر نیچے کر کے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم اپنا زہر اگل کر جا چکا تھا اور سعدی کا سن کرتا جسم بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سورا نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ یاد سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا پین ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا وہ کتنی بزدل اور ڈری سہمی ہے، مگر یہ سب بنا سوچے سمجھے ہوا۔ اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی زمر اور حنا سے جھوٹ بولنا تھا کہ وہ کسی سائنسدان سے ملنے جا رہا ہے، اور پہلی غلطی سارا پر اعتبار کرنا تھا۔ مسلسل تصویریں شغل کرتے زمر اور نوشرواں کی تصویریں اوپر لایا۔ آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ حنین کی تصویر اوپر آئی تو دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازہ کھول کر میری انجیو اندر داخل ہوئی۔ اس کے قریب آ کر سپاٹ سا بولی، مجھے ذرا کام ہے، مایا ابھی آتی ہوگی، تمہاری پٹی دیکھے گی، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا۔ مایا اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر اسے استعمال کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ سر جھکائے تصویریں الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اس کی بات گویا انسنی کی۔ وہ چلی گئی تو مایا اندر آئی۔ نرس بھی ساتھ ہی آیا تھا، مگر مایا نے ایک دم اسے مخاطب کیا، اوہ وہ میرا بلیک بیگ داخلی دروازے کے قریب رہ گیا ہے، ذرا لیتے آؤ پلیز۔ وہ سر ہلا کر باہر گیا تو مایا تیزی سے اس کی طرف آئی، بے چینی سے اس کو دیکھا۔ سنو، میری انجیو گھر پہ نہیں ہے اور میں ابھی سیدھا بازار جاؤں گی۔ کاردار صاحب کا آدمی بازار کے اندر میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تم مجھے اپنی فیملی کا کوئی نمبر دو، میں ان کو کال کر کے اطلاع کر دوں گی کہ تم کہاں ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سعدی نے گویا نہیں سنا، بس انہی تصاویر کو دیکھتا رہا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی، اس کا کاندھا ہلایا۔ سعدی مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو جہاں میں فون کر سکوں تاکہ تم ان کے پاس واپس جا سکو۔ سعدی نے اس کے یوں ہلانے پر آنکھیں اٹھا کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، نہ مجھے کسی کے پاس واپس جانا ہے۔ مایا دھک سے رہ گئی، پھر اس کی شفاف آنکھوں میں بے پناہ دکھ ابھرا۔ ایسے مت کہو، تمہاری فیملی تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے کہا نا، میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس نے وہ تصاویر اکٹھی کی اور شڑپ سے پھاڑ دیں، پھر اکٹھی کی، دوبارہ پھاڑیں اور دروازے کی طرف اچھال دیں۔ تبھی نرس واپس اندر داخل ہوا۔ سارے پرزے اس کے قدموں میں گر گئے۔ مایا اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ تکلیف اور کرب لیے وہ نرس کو ہدایت دینے لگی۔ اجنبی لگنے لگے خود تمہیں اپنا ہی وجود، اپنے دن رات کو اتنا بھی اکیلا نہ کرو۔ اس رات انیکسی میں خاموشی چھائی تھی۔ اسامہ اور ابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ فارس گھر نہیں تھا اور ندرت کو آج دکیا خالہ بہت اصرار سے اپنی طرف لے گئی تھیں۔ ایسے میں حنین اکیلی لاؤنج کے صوفے پر لیٹی تھی۔ ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا، مگر وہ چھت کو تکتی سوچے جا رہی تھی، ہاشم کے جھوٹ کے بارے میں، فلیش کے بارے میں جسے وہ کھول نہیں سکی، ہاشم سے بات نہ کرنے کے بارے میں۔ تبھی میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ حنین نے سست روی سے گردن موڑی۔ ہاشم کی کال آ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور اس نے فارس کو اندر آتے دیکھا۔ وہ موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکی۔ کس کا فون ہے؟ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ بس ایک ٹک گردن اٹھائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنین، میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کس کا فون آ رہا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور حنین کا پورا وجود سن تھا۔ دل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جسم سے جان نکل رہی تھی۔
فارس نے فون اٹھا لیا۔ اب وہ سب جان جائے گا۔ کرنٹ کھا کر جیسے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم پسینے میں ڈوبا تھا۔ ادھر ادھر گردن گھمائی۔ وہ اکیلی تھی۔ ٹی وی ہنوز چل رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کب سوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے اس نے موبائل کو دیکھا، کوئی کال نہیں تھی۔ اوہ، وہ خواب تھا۔ آہٹ پر چونکی۔ فارس دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح متوحش بیٹھی تھی۔ اس نے لاک لگایا اور قدم قدم چلتا قریب آیا۔ حنا کو دیکھ کر آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ امی ذکیہ نانی کی طرف گئی ہیں نا؟ تو میں اکیلی تھی۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو تم اکیلی کیوں ہو؟ اسامہ کو اپنے ساتھ سلانا تھا۔ ایک نظر ابا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا، اب ادھر مت سو، صبح ملازم لڑکا آتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ شاباش، اٹھو، اوپر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ساتھ ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں حنا کے لیے بے حد نرمی تھی۔ حنین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے کاندھے سے مارٹا ٹکا دیا۔ ماموں، میں آپ کو کبھی نہیں کھونا چاہتی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو کھونے والی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ ماموں۔ فارس نے گہری سانس لی۔ نہیں حنا، میں تمہیں اس وقت کچھ کھلانے باہر نہیں لے جا سکتا۔ روتے روتے حنا نے ناراضگی سے چہرہ اٹھایا۔ دنیا میں کھانے سے بڑے بڑے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً۔ اس نے غور سے حنین کے چہرے کو دیکھا۔ بالوں کو پونی میں باندھے اس کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں۔ اس سوال پہ مزید بھر آئیں۔ میں بہت بری ہوں۔ گلٹ بہت شدید تھا۔ فارس نے ابرو اٹھائے۔ شکل میں؟ حنین ہلکا سا ہنسی۔ اس کا بازو چھوڑا، آنسو رگڑے۔ آپ کے ساتھ ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلو اب اپنا ڈرامہ ختم کرو اور آؤ۔ وہ مسکرا دی۔ دل ایک دم ہلکا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو حنا نے سوچا بس اب وہ ہاشم کو یوں چھپ کر ٹیکس نہیں کرے گی۔ بس ختم یہ سلسلہ۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی جل رہی تھی اور زمر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ فارس کی نگاہیں اس کے پیر پر جا رکیں جس کا انگوٹھا ہنوز پٹی میں مقید تھا۔ زمر، اس نے پکارا تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ حنا آپ کے ساتھ سوئے گی، میں آپا والے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اطلاع دیتے ہوئے وہ اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ زمر اٹھ گئی۔ ارے تم اکیلی کیوں تھی؟ سیم کو بولا تھا میں نے۔ خیر آ جاؤ، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے لگی۔ حنین چپ چاپ آ کر زمر کے دوسری طرف لیٹ گئی۔ موبائل پہ سحری کا الارم لگا کر اپنے اور زمر کے تکیے کے درمیان رکھ دیا۔ زمر سے کوئی بات نہیں کی اور ماتھے پہ بازو رکھ لیا۔ موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ روشنی بجھنے کا وقت 2 منٹ تھا۔ 1.5 منٹ بعد حنا نے کروٹ بدلی۔ تبھی موبائل تھر تھرایا۔ زمر چونکی۔ موبائل ٹیڑھا پڑا تھا۔ اوپری بار میں نئے میسج کی پہلی سطر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کاردار، کیا میں تمہیں کال کر لوں؟ حنا نے کروٹ بدلی۔ زمر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اسے آہٹ سنائی دی اور پھر فون آف ہونے کی ٹون گونجی۔ پھر وہ سو گئی مگر زمر یوسف کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہاشم نے ایسا میسج حنا کو کیوں کیا؟ کیوں؟ اگلی شام وہ کمرے میں بیٹھی کیس اسٹڈی کر رہی تھی، تبھی دروازہ دستک کے بعد کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سارا چوکھٹ میں کھڑی، آنکھوں میں اداسی، لبوں پر نرم مسکراہٹ اور بال نفیس سے فرنچ نوٹ میں بندھے تھے۔ وہ اور ذکیہ خالہ ندرت کو شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھیں۔ یہ بھی ندرت کا اصرار تھا۔ عید کی تیاری کرنی تھی، شادی کے کپڑے بھی لینے تھے۔ زمر کے لیے کر ہی لے آئی تھیں۔ ڈسٹریکشن۔ آئیے سارا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا اس کی فائلز کو دیکھتے قریب آ کر بیٹھی۔ وہ ان 2 ماہ میں دوسری دفعہ آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہی ذکر آیا۔ شادی کا کچھ پتہ چلا؟ مٹھی پر پسینہ بھی آیا۔ نہیں، مگر پتہ چل جائے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ یہی بات سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زمر آزادگی سے مسکرائی۔ کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ سارا کے دل کو دھکا لگا۔ بدقت چند باتیں کر پائی۔
क्या कोई गवाह सामने नहीं आया? किसी ने कुछ तो देखा होगा। बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। दुमर ने गहरी सांस भरी। नहीं, कोई सामने नहीं आया। गवाह अमूमन सामने कम आते हैं। सबकी अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट इनको विटनेस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? इनकी फैमिलीज की हिफाजत नहीं कर सकती? सारा, हमारा सिस्टम बहुत ज़ुबू हाल है। हम गवाह छुपा दें तब भी लोग उनका पता निकाल लेते हैं। खैर, उसने सर झटका। हर कोई इतना बहादुर नहीं होता। सारा के लिए मज़ीद बैठना दोबर था। वो उठ खड़ी हुई। इसका मतलब है गवाहों को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। खैर, मैं चलती हूँ। तुमर ने मुस्कुराकर अलविदा कहा और अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। हम खाक नशी, तुम सुखन आराए सरे बाम, पास आके मिलो, दूर से क्या बात करे हो। रमज़ान इसी तरह खामोशी से गुजर गया और ईद की शाम कसर और उसके सब्ज़ादार पर उतरी तो बेपनाह रोशनियाँ लिए हुए थी। बेफिक्र, खूबसूरत और खुशबाश लोग टहल रहे थे। वेटर्स ट्रे उठाए मशरूबात सर्व करते नज़र आ रहे थे। ऐसे में सब्ज़ादार के वस्त में हाशिम मेहरून शलवार कमीज़ में मलबूस, गिलास थामे हंसता हुआ मेहमानों से बातें करता नज़र आ रहा था। जवाहरात भी करीब खड़ी थी, सब्ज़ गाउन में मुस्कुराती हुई, कानों में जुमर्द और हीरे जड़े आवेज़े पहने। कारदार की ईद की पार्टी इतनी ही जगमगाती हुई होती थी। इनसे दूर हटो तो सब्ज़ादार के बिल्कुल किनारे पर एक अलग थलग मेज़ पर यूसुफ का टैग लगा था। वहाँ सीम और हुनैन खड़े मध्यम आवाज़ में बातें कर रहे थे। नुजरत जो साथ बैठी थी अब्बा से हल्की पुल्की बातें कर रही थी। कभी करती, कभी खामोश हो जाती। शादी की बातें, शादी के ना होने की उदासी। अम्मी ने उसामा के ऑफ वाइट कुर्ते जैसा बड़ा साइज़ शादी के लिए भी लिया था। शादी की याद शादी की मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसामा बद्दिल लग रहा था। बद्दिल तो हन्ना भी थी। नीली लंबी कमीज़ में मलबूस, खुले बालों में हेयर बैंड लगाए हुए, माथे पर कटे बाल तिरछे और अब्रू से नीचे गिरते थे। मामू वाले ख्वाब के बाद उसने हाशिम से बात नहीं की, ना हाशिम ने फिर टेक्स्ट किया। हन्ना की नज़रें भटकती हुई हाशिम पर जा ठहरी। वो दूर था, एफल टावर की तरह। उसे देख भी नहीं रहा था। उसने भी मुंह फेर लिया। करीब में जुमर खड़ी फारा से बातें करती नज़र आ रही थी। उसने अम्मी की लाई हुई सुर्ख साड़ी पहन रखी थी, जिसके आस्तीन कोहनियों से नीचे तक आते थे। बाल जूड़े में थे और सिर्फ 2 घुंघराली लटें गालों पर गिर रही थीं। क्या तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे? खफगी से फारा से पूछा, जो अभी बाहर से आया था और सीधा अंदर जा रहा था। जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता, पैरों में पिशावरी चप्पल, मुंह में कुछ मुसलसल चपाता हुआ बेनियाजी से अब्रू उचकाए। कारदार्स की पार्टीज की आदत नहीं है मुझे। आप लोग एंजॉय करें। वो गोया खौल गई। हम एंजॉय करने नहीं आए। मैं इसलिए तैयार हुई हूँ ताकि भाभी को ये ना लगे कि मैंने वो बातें नहीं भुलाई। अगर तुम ना होते तो उनको यही लगेगा, क्योंकि मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ करना चाहते हो तुम। ओके, यही हूँ मैं। फारस ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में देखा, जिनमें बरहमी थी। कोई बैक वक्त इतना खूबसूरत और इतना संगदिल कैसे हो सकता है, सोचा। फिर रुख फेर लिया और हन्ना की तरफ आ गई। सो ये USB का क्या किस्सा है जो उस दिन तुमने हाशिम को दी? वो सादी ने तुम्हें नहीं दी थी। कुछ दिन से हन्ना को लैपटॉप से उलझा देखकर जुमर ने सुबह जब पूछा तो उसके जवाब से निकला नतीजा अब सवालिया अंदाज में दोहराया तो हुनैन ने सर हिलाया। जी, मैं भाई की चीज़ उनको नहीं दे सकती थी, ना आपको दूंगी। ओके, मगर जब वो खुल जाए तो बताना। और दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अलबत्ता जुमर महसूस कर रही थी कि हन्ना की बार बार हाशिम की तरफ उठती नज़र कुछ था ऐसा जो उसे गैर आरामदेह कर रहा था। दूर खड़े हाशिम ने फारस को देखा तो साथ मौजूद खावर से सरगोशी की। ये जेल कब जा रहा है? बस कुछ दिन। मैं पक्का काम करना चाहता हूँ, जल्दी करो। मुझसे ये इधर बर्दाश्त नहीं होता। नागवारी से कहकर घूंट भरा। आपकी इससे फिर बात हुई?
ہاشم نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوف زدہ کیا ہے، کچھ دن سوچے گا وہ، پھر بات کروں گا۔ پھر نگاہیں جواہرات پر جا ٹھہریں جو ذرا فاصلے پر کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رخ پھیر لیا، اس کی آنکھوں میں عجیب کرب اٹھا تھا۔ ہارون عبید کو دیکھ کر کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے۔ وہ دراز قد اور باوقار سے سیاست دان تھے، آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرمی سا شاطر پن تھا جو سیاست دانوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سبھی کہہ لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پر جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا، اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں، مسکرا کر پلٹ گئے۔ پھر وہ مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی، انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پر پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کاردار، شہرین کھنکھنا کر کہتی اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، بال باب کٹ سنہرے، بلو ڈرائی کرا کے سیٹ کرائے تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراتا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی یا ان سے چند فقرے مزید کہہ دیتی تو آپ کی کشش ماند پڑنے لگتی۔ کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا۔ جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پر ڈالی، مگر لبوں پر مسکراہٹ جمی رہی۔ ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتنی ہی تیزی سے واپس اڑائی کہ وہ الٹنے لگا شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی۔ جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھیں۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، بمشکل سنبھلی، جوس کے گلاس کو دیکھ کر جھرجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کاندھے اچکائے، منہ میں کچھ چبا رہا تھا اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، بڑے نیاز۔ شہری نے کئی دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پر ڈالی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی، ڈی اے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پر ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی؟ انگاروں پر پانی ڈلا تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ شہری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابھری۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پر کیے ہیں۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر، 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری۔ اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچر سننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ سی یو، وہ اکتا کر کہتا سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا آگے بڑھ گیا۔ شہری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشیروان نے غور سے یہ سب دیکھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اثنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ پلٹ کر چونکی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئیں؟ ہارون عبید کا کیمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم۔
सर को झटक कर स्टाइल से कहा, मेरे काम का क्या बना? मसरूफ़ रहा, बहुत जल्द आपको अपडेट दूंगा, मगर एक बात, हारून उबैद का कंपेन मैनेजर 15,000 फी घंटा लेता अच्छा नहीं लगेगा, सो ज़रा सोचने की अदाकारी की, मेरी फ़ीस बढ़ाएं 25,000 फी घंटा। 25,000 फी घंटा, जुमर ने मुस्कुराकर दोहराया। वैसे तो ये भी कम है, मगर चलें, आपके लिए इतनी रियायत कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अहमर शफ़ी, आप बहुत अच्छे हैं और इतने ही अच्छे लग रहे हैं उस फुटेज में जिसमें आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते दिखाई दे रहे थे। सुबह ही मैंने देखी, वाहिद ओरिजिनल कॉपी जो आपका केस बंद करने के बाद मुझे मिली इतनी बड़ी नहीं है कि दोबारा केस खोला जा सके, लेकिन चेहरा मोड़कर सोचती नज़रों से हारून उबैद को देखा। अगर हारून उबैद ने ये वीडियो देखी और उनको लगा कि इसका रिलीज़ होना उनके लिए कंपेन करने वाले के लिए शर्मनाक होगा तो वो क्या करेंगे? खैर, ये सोचना मेरा काम नहीं है। हाँ, तो हम आपकी फ़ीस की बात कर रहे थे। घुंघरियाली लट उंगली पर लपेटते बड़ी तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। लब भींचे दांत पीस से वो उसे देख रहा था। वैसे आपका एक खूबसूरत निक नेम रखा था मैंने, उस वक्त बहुत याद आ रहा है, जबरन मुस्कुरा कर बोला। और फीस छोड़ें भाभी, आप मेरे दोस्त की बीवी हैं, आपसे फ़ीस लेते अच्छा लगूंगा। थैंक यू अहमद शफ़ी, मुस्कुराकर सर को खम दिया। मेरा काम हो जाए तो वो फुटेज आपकी हुई। चुड़ैल आगे बढ़ गई और वो कीना तूज नज़रों से उसे जाते देखता रहा। और वो डॉक्टर जिसने गोलियां लगने के बाद इसको बचाया था, उसको चौक में खड़ा करके 50 दुर्रे तो लगने ही चाहिए। फिर ज़ोर से बूट घास पर मारा और इसी बुरे मुंह से पलटा तो सामने खड़ी लड़की पर नज़र पड़ी। वो नीली कमीज़ में मलबूस थी और हथेली मुट्ठी तले रखे वो दूर कहीं कुछ देखती सोच में गुम थी। आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, 2 कदम करीब आया। आप सादी की बहन हैं ना? हन्ना ने चौंक कर गर्दन मोड़ी, फिर सीधी खड़ी हुई, उसे सर से पांव तक देखा। जी, मैंने उस दिन आपको पहचान लिया था, आपकी तस्वीर देखी थी एक दफ़ा किसी अखबार में। आपने कोई बोर्ड टॉप किया था, है ना? बिला आखिर उसे याद आ गया कि उसने हन्ना को कहाँ देखा था। हुनैन यूसुफ के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ी। जी, थूक निकला। अच्छा, तो क्या पढ़ रही हैं आप? बीए किया है। वो हैरान हुआ, सिर्फ बीए? आपको तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए था, वरना बोर्ड क्यों टॉप किया? क्या नकल करके किया था? और अहमद के लिए बहुत सी बातें सिर्फ मजाक होती थीं। ये बात भी कह दी मजाक में, मगर हुनैन की रंगत बर्फ़ की तरह हो गई। आप हैं कौन मुझसे बात करने वाले? अहमद को एकदम एहसास हुआ, मैं गाजी का दोस्त हूँ। सॉरी, मगर मतलब मुझे मामू से बात करनी पड़ेगी। एकदम वो घूमकर फारस की तरफ गई। अहमद का दिल धक से रह गया। वो जुमर से बात कर लेता था, वो जॉब करने वाली समझदार लड़की थी, किसी को खुद से फ्रैंक न करती। इसकी और बात थी, मगर फारस के घर की किसी दूसरी लड़की को ऑफ नेट करने का मतलब इतने बरसों की दोस्ती भाड़ में झोंकने जैसा था। वो उसे रोकना चाहता था, मगर वो दूर खड़े फारस तक गई और उसको मुतवज्जा किया। अहमद सांस रोके उस तरफ देखे गया। हुनैन ने उसे कुछ कहा। फारस ने फ़ौरन मुड़कर अहमद की तरफ देखा। वो तेज़ तेज़ बोलती इसकी तरफ इशारा करके कुछ कही जा रही थी। फारस ने अचंभे से फिर अहमद को देखा और फिर आगे बढ़ा। मैं देखता हूँ, मगर हन्ना ने फ़ौरन उसका बाजू थाम कर रोका, अपने दिल पर हाथ रखकर जैसे तसल्ली करवाई कि मैं देख लूँगी। फारस ने मुड़कर 2-3 दफ़ा उस तरफ देखा और वापस पलट गया। हन्ना ने एक नज़र अहमद पर डाली। अब मुझसे बात करने की हिम्मत करना, दिल में कहा, और आगे बढ़ गई। अहमद का गिलास पकड़े हाथ पसीने में भीगा था। वो शल खड़ा था। ओह खुदाया, वो गाजी को कैसे सफाई देगा? थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की, फारस की तरफ आया। समझ नहीं आया क्या कहे। उस लड़की ने जाने किस अंदाज में बात की हो। फारस दूर जा रहा था, वो रोक नहीं सका। फिर वहाँ खड़े बोर से होते उसामा को मुखातिब किया, सुनो, मैं सादी का दोस्त हूँ। उसामा मुतवज्जा हुआ,
تو تذبذب سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ جی؟ سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی حنا کو، آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ زرتاشا ممانی کی جہیز کی ہے نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی جہاں ابھی احمر کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے نہیں، انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہوں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دیں، میں خود چیک کر لوں گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا اور احمر کی اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو تل ملا رہا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اسے میں سوچ رہا تھا۔ تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر برجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھوں مگر اٹھی گردن سے کہا، آج اسٹاف جائے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائیں اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور اسے دیکھا۔ تم فیونا ہو مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو، تمہاری خواہش ہے تم جواہرات ہوتی مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے اسٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری NGO سے چوری کروایا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں تعجب اور فکر مندی دونوں ہی تھا۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پر چوری کرایا تھا میری سے، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام؟ فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال کرے گا تمہارا؟ افسوس سے کہتے۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی۔ کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ ان کمروں میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دراز سے وہ نیکلس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیروں کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیروں سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگائے، چہرہ تن کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا اسٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرے ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرے ہو۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ ASP سرمد شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا قدرے بے چین اور مضطرب لگتا تھا، ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹ اور گردن پر جمع خون۔ دھمک گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی وہ کہنے لگا تھا مگر فارس غصے سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا، بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس ریلیکس، دمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائیے میرے بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا۔ مجھے 5 منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اسی لیے زیادہ فائدے نقصان کی باتیں مت کرو۔
کام کی بات پر آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو۔ تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور تندہی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیدہ ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں، مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیدہ ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا تمہارے لڑکے کا قتل، تو وہ قتل نہیں ہوا۔ وہ بے بسی بھری اضطراب سے بولنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے ASP نے فون کیا اور ہسپتال بلایا، پھر اس سرجن بخاری کے پاس لے گیا۔ بولا یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب اس کو وہ زندہ چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہا کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا مجھے، پھر ہم تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے، اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے، پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر، میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا وارڈ بوائے تھا، وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پر باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر، میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ ASP نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ، پھر پکڑ لیں گے۔ سب ASP نے کیا ہے۔ چند گہری سانسیں لیں، ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ دفعتاً دمر اٹھ گئی۔ فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کب گواہی دینی پڑے گی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی پرس کاندھے پر ڈالا۔ ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بناؤ گی، اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ؟ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششندر رہ گیا۔ اور ASP ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کے لیے درخواست کرنے کی ہمت مت کرنا، زمر نے کہا، اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے بے اختیار وہ اٹھ کر مضطرب سا چلا رہا تھا، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا ہے سب۔ مگر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ دروازے پر زمر رکی اور اس کی طرف مڑی، غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پر؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ جب ہم ہسپتال سے فوٹو نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیل رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو واٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو تو میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی طرف جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئی۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پر ڈال دیا اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ ASP کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی۔ سرمد شاہ نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہے آپ نے اس کا یقین نہیں کیا، شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ ہوگی؟ شاہ نے اچکا کر کہتی۔ وہ پرس کی اسٹیپ کاندھے پر ڈال رہی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس کا مسلسل چوئنگم چباتا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے ASP کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا، کیونکہ تمہارے اس کرائے کے غنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا
مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ درستی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا وہ ہمیں، اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئیں تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی قلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکیڑے وہ دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سعدی کے دوستوں نے ارینج کیا ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیے اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں، وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی۔ فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں، اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے، اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کا۔ کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ داماد نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے۔ زمر نے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لیں سختی سے، آنکھوں میں تپش سی اٹھی، مگر وہ بظاہر یاس سے مسکراتے نفی میں سر ہلا گئی۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی۔ ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے۔ اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری۔ افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے، خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچیں۔ وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ زمر کو دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور ہسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پولیس؟ زمر نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ پولیس نہیں، صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا ہسپتال کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا بھی کہ ہم ایف آئی آر میں آپ اب کوئی اور نام درج کرانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، انکار کر دیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بروقت فکرہ پکڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور نام کا پوچھا تھا۔ دیکھیں وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پر ضرور آئیے گا، ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کے اس جیسچر کو بہت قدر سے دیکھیں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا، ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا۔ وہ الوداعیہ کلمات کہتے ہوئے خاص سے ڈسٹرب محسوس ہو رہے تھے اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فارس کی اس طرف پشت تھی مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی تھی، انگوٹھے کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمر مڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھر ابھرے چہرے اور بوٹے قد کی حامل تھی، بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپس میں ایک ایک موٹا سا سولیٹائر ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار گئے تھے۔ یہ میری وائف ہیں ڈاکٹر ایمر، اور یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔
ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کنویں میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی تھی اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے، وہ زمر سے کچھ کہہ رہی تھی، تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ۔ آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ پھر ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور ہاتھ سے اس کے کاندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہو۔ اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کاندھے پر چبھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بھی بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں، ان کے کاندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ۔ میرا نام فارس غازی ہے اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں، مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ سامنے کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتہ ہے کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے فیکٹس درست کر لیجئے۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے خشک تھا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور ایک ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیوژن کرانا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کنفیوژن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پریزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن، ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھے قلم کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پریزن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈنٹلی کے 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت یولیج توڑا جا سکتا ہے۔ مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے ناگزیر ہونا، یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سد باب کے لیے۔ ان میں سے کسی وجہ کی بنا پر سائیکائٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے ہو فارس؟ انگوٹھی کی چبھن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا۔ ماضی تحلیل ہوا اور وہ حال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا۔ عادتاً اس کا کندھا وہ تھپک کر ہاتھ نیچے کر چکی تھی۔ ایسی عادت عام طور پہ اس معاشرے کے خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عام عورت نہیں تھی۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اوہ، اس کے لب سکڑے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ زمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا بھی۔ کتنا اداکار ہے یہ، اور ہاشم کہتا تھا اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا اور آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر رہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اوہ، تم تو ان سے بہت خفا ہوگے اس کے لیے۔ زمر کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جیل کے وقت میں ان دنوں میں ذہنی طور پر متوازن نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا اچھا کیا، وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا۔